نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم خواتین و حضرات، اسی آیت کے متعلق گزشتہ درس میں کچھ عرض کیا تھا۔ آج بھی اسی آیت کے آخری حصہ کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ اس میں یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اگر تمہیں عورتوں کی نافرمانی کا خوف ہو اور غالب درجہ کے اندر ہو تو ان کا پہلا علاج یہ ہے فَعِظُوهُنَّ کہ ان کو سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اگر سمجھانا کافی نہ ہو، وہ اس سے نفع حاصل نہ کریں تو دوسرا علاج یہ ہے کہ پھر لیٹنے کی جگہوں کو الگ کر دو، یعنی ان کے پاس ان کے بستروں پہ لیٹنا چھوڑ دو، کیونکہ ایک سمجھدار اور دیندار عورت کے لیے یہی کافی سزا ہے۔ اور اگر یہ طریقہ بھی کامیاب نہ ہو، فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ تو پھر ان کو مار بھی سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں بڑی تفصیل سے احکامات بیان کیے، اس میں یہ بات بھی تھی فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان کو ایسے عہد کے ذریعے لیا ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تم نے ان کی شرمگاہوں کو اللہ کی شریعت کے مطابق حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی کو نہ آنے دیں، یعنی جیسے تم غیرت ایمانی کی وجہ سے ناپسند کرتے ہو انہیں نہ آنے دیں، اور اگر وہ ایسا کریں یعنی اس میں تمہاری مخالفت کریں تو پھر ان کو مارو، لیکن ایسا نہیں۔ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرُ مُبَرِّحٍ ایسی مار مارو کہ جس سے ہڈی پسلی نہ ٹوٹے، اور تم ان پر خوراک اور پوشاک جو تمہارے ذمہ ہے اچھے طریقے سے ادا کرو۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی، کوشش تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ زبانی سمجھانے سے مسئلہ حل ہو جائے، یا کم سے کم اس سے جو علیحدگی کی جائے کچھ وقت کے لیے، اس سے بات بن جائے۔ پھر بھی نہ بنے تو پھر آخری درجہ ہے، اور اس کے اندر بھی پابندیاں ہیں کہ کس درجے کا مارا جائے اور کس درجے کا نہ مارا جائے۔ اس کی تفصیل بھی اپنے موقع پہ انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ لیکن ان تینوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے اگر عورت فرما بردار ہو جاتی ہے تو پھر ان کو تکلیف دینا، مارنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلا وجہ ان کو تکلیف دینا، پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ انسان کو اس وقت یہ بات پیش نظر ہو کہ اللہ بڑے ہیں، وہ ساری باتوں پہ قادر ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو ان کی ساس یا ان کی نندوں کے افسانے پر، ان کی جھوٹی شکایات پر، یا ان کے کاموں کے نہ کرنے پر جو کہ ان کے ذمہ نہیں ہے، مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تکلیف ہوتے، تو یہ کمزوروں پر ظلم ہے۔ انہیں یہ بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ محشر کے میدان میں پیشی ہوگی، ہر کمزور کو قوی سے بدلہ دلایا جائے گا۔ اس لیے آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ برتر ہے، بلند ہے، بڑا ہے، اسے سب پر قدرت ہے۔ تو مارنے کے بارے میں وضاحت ہو گئی ہے کہ اتنا مارا جائے کہ اس سے کوئی ایسا زخم، کوئی ایسی چوٹ جو کہ بہت زیادہ ہو، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ زبانی کلامی بات سے جو ہے کام چل جائے۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ، بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا حق یہ ہے کہ جو تو کھائے اسے کھلا، جو تو پہنے اسے پہنا، اور اگر کبھی مارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو چہرے پر نہ مارو، اور برے الفاظ نہ نکالو، یعنی گالی گلوچ کی کیفیت اختیار نہ کرو، اور اس سے تعلق مت چھوڑو، گھر چھوڑ کر نہ چلے جاؤ۔ یہ درست نہیں ہے کہ ناراض ہو کر بندہ گھر سے ہی چلا جائے، اس کے اندر تو پھر اور بہت ساری مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے ہی ان سے الگ بستر اور الگ سونا اختیار کیا جائے، ان کی تنبیہ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر بھی ہے، حضرت عبداللہ بن سمع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں کو ایسے مت مارو جیسے غلاموں کو لوگ مارتے ہیں۔
اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ویسے بھی مرد کی مروت کے خلاف ہے کہ 2 گھنٹے پہلے اس کی ایسی پٹائی کرے جیسے کہ غلاموں کی اور باندیوں کی اس زمانے میں کی جاتی تھی، اور 2-4 گھنٹے کے بعد پھر اس سے جمع کرنے کے لیے اس کے پاس لٹ جائے، تو اس طرح اس شریف انسان کی طبیعت گوارا کرے گی، اور اس طرح کرنے سے اس کی عزت بھی بیوی کے دل میں کم ہو جائے گی۔ تو ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے جس میں بعد کے اندر انسان کو خفت اٹھانی پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے، ندامت اٹھانی پڑے۔ ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مرد کو بیوی کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی ہلکا پھلکا۔ ان میں سے ایک بات فقہا نے یہ لکھی ہے کہ خاوند چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہر وقت جو ہے وہ بناؤ سنگھار کر کے، یعنی میک اپ کر کے خوبصورتی کی حالت میں رہے، بشرطے کہ خاوند یہ چیزیں لا کر بھی دے، اور پھر بھی وہ نہیں کرتی تو اس پر ہلکا پھلکا ناراضگی کے بعد اگر وہ نہ مانے تو تھوڑی سی سزا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شوہر نے اگر منع کیا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے گھر میں فلاں خاوند اپنی ضرورت کے لیے اس سے بلاتا ہے لیکن وہ بہانوں سے نہیں آتی، تو اس پر بھی اس کو ہلکا پھلکا مارا جا سکتا ہے۔ فرض نماز چھوڑتی ہے، فرض غسل چھوڑتی ہے، اس میں سستی کرتی ہے، سمجھانے سے نہیں سمجھتی، پھر بھی ہلکی پھلکی مار دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح گھر سے نکلنے پر جبکہ گھر سے جانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں جس کا کوئی خاص مطلب اور تعلق ہو، اس پر اگر کبھی ضرورت پڑ جائے، زبانی کلامی افہام و تفہیم کافی نہ ہو، کچھ دن کچھ گھنٹوں کے لیے ترک موالات اور اسی طرح ترک گفتگو وہ بھی نافع نہ ہو، تو پھر ہلکی پھلکی مار کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی، جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی طرف سے آنے والی جو تکالیف ہیں انہیں برداشت کرنے کی اور سہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس کا بدلہ آخرت کے اندر بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔